27ویں آئینی ترمیم کیا ہے اور اس کی کون کون سے شقوں میں تبدیلی ہونے جا رہی ہے؟ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسلام آباد سے عدیل وڑائچ کی اس رپورٹ میں۔ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ تیار، وفاق مزید با اختیار ہوگا۔ مسلح افواج کی کمان سے متعلق آرٹیکل میں ترمیم ہوگی۔ قومی مالیاتی کمیشن میں صوبائی کوٹے کے تحفظ کا خاتمہ کیا جائے گا۔ عدلیہ کے سٹرکچر میں مزید تبدیلیاں ہوں گی۔ تعلیم اور آبادی کے شعبے صوبوں سے واپس لیے جائیں گے۔ آئینی ترمیم میں کمانڈ آف آرمڈ فورسز سے متعلق آرٹیکل 243 میں ترمیم کی تجاویز ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 243 افواج پاکستان سے متعلق ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مسلح افواج کی کمان اور کنٹرول وفاقی حکومت کے پاس ہوگا۔ صدر وزیر اعظم کے ساتھ مشورے پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف کا تقرر کریں گے اور ان کی تنخواہوں اور الاؤنسوں کا تعین بھی کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اس ترمیم کے ذریعے آئین میں نیا عہدہ شامل کیا جائے گا۔ دوسرا اہم ترین معاملہ قومی مالیاتی کمیشن کے سٹرکچر میں تبدیلی ہے، جس کی راہ میں آئین کا آرٹیکل 160(3)(a) رکاوٹ ہے۔ آئین کے آرٹیکل 163(a) میں کہا گیا ہے کہ ہر قومی مالیاتی کمیشن میں صوبوں کا شیئر گزشتہ ایوارڈ سے کم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ رکاوٹ ہے جس کے باعث نیا مالیاتی کمیشن قائم کرنے کے باوجود اس کے مثبت اثرات حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آرٹیکل 163(a) میں ترمیم ہونے جا رہی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 191(a) میں ترمیم کر کے مستقل آئینی عدالتیں بنانے کی تجویز ہے۔ اس سے قبل اس آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل آئینی بینچز بنائے گئے تھے۔ ججز کے تبادلوں کی شق میں تبدیلی کے لیے آئین کے آرٹیکل 200 میں ترامیم تجویز کی گئی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور کمشنر اراکین کے تقرر کے دوران پیدا ہونے والے ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے آئین کے آرٹیکل 213(2)(a)(2)(b) میں ترامیم تجویز کی گئی ہیں۔ تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی سے متعلق اہم ترین شعبے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو منتقل کر دیے گئے تھے، مگر صوبے ان شعبوں میں ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ دونوں اہم ترین شعبے وفاق کو واپس کرنے کی تجویز ہے۔